بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قاضی افضل کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو صلاۃ التسبیح کا نزول، اس کی فضیلت اور اسے ادا کرنے کے دو طریقے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت تک آنے والے سارے انس و جن کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سابقہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے بیان کی جاتی، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بلائی یعنی ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب معاف فرما دے۔ وہ 10 خصلتیں یعنی 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں یعنی آپ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں، پھر آپ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور قوما کے کلمات ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، دوسرے سجدہ میں جا کر سبحان الاعلی کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد 75 ہوگی۔ چاروں رکعتوں میں آپ یہی عمل دہرائیں۔ اے میرے چچا، اگر آپ ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتہ میں ایک بار پڑھ لیں، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھیں، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو ساری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، جان بوجھ کر کیے یا نہ جانے ہوئے کیے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کے ساتھ وقتاً فوقتاً صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، دن یا رات میں جب آپ چاہیں ادا کر سکتے ہیں، سوائے ان اوقات کے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ اگر آپ ہر روز ایک مرتبہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر ہفتہ کو ایک بار پڑھیں، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھیں، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھیں، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔
صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر پہلے سجدہ میں سبحان ربی العالی کے بعد 10 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سجدہ کر کے اٹھیں گے یعنی جلسہ کی حالت میں ہوں گے تو آپ نے 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور دوسرے سجدہ میں جب آپ جائیں گے تو سبحان ربی العالی کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ یاد رکھیں دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعات میں تسبیح پڑھیں اور اس طرح 4 رکعات میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ رکوع، قومہ، پہلے سجدہ، جلسہ اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اسی ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی ترتیب سے باقی رکعات ادا کریں۔ یہ دونوں طریقے صحیح اور قابل عمل ہیں۔ جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اس نماز کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے، آپ دن اور رات کسی بھی وقت اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شب برات قریب ہے، جو کہ پاکستان میں 28 مارچ کی رات کو ہوگی، اور کوشش کریں کہ اس تسبیح کو شب برات کے اس خاص موقع پر جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کیا جائے، تو کوشش کریں کہ اس رات میں اس تسبیح کا اہتمام کریں اور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جتنے بھی پچھلے گناہ ہو چکے ہیں، بھول چوک میں، جانے انجانے میں، ظاہر میں، باطن میں جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔